لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. تحریف اسلام کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے نقصان دہ نتائج کا ذکر کیا. چنانچہ ان خلفاء کی خلافت کے نقصان دہ نتائج میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑا نقصان جو امت مسلمہ کو پہنچا اور دین اسلام کو پہنچا وہ ان کی بیرونی فتوحات کے نتیجے میں واقع ہوا. لہٰذا ہم آج کی تقریر میں انشاءاللہ ان بیرونی فتوحات کے متعلق مختصراً کچھ گفتگو کریں گے. خلفائے ثقیفہ کے اعمال میں سب سے زیادہ جس عمل و کارکردگی کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو فتوحات کے راستے پر ڈال دیا. یہی فتوحات ان کی عظمت اور حقانیت کی دلیل سمجھی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فتوحات ملکی اور یلغار بیرونی کے متعلق تاریخ عالم سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے. صاحبان عقل و فکر جنہوں نے تاریخ عالم اور اس کے فلسفے پر غور کیا ہے جانتے ہیں کہ کسی ملک اور قوم کے لیے بیرونی فتوحات کبھی باعث ترقی نہیں ہوتی بلکہ یہ قوم اور ملک کے انحطاط اور تنزل کی پہلی منزل ہوتی ہے. جب ایک قوم دوسری قوم کو تلوار سے مغلوب کر لیتی ہے تو تین نتیجوں میں سے کوئی ایک نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے. یا تو مفتو قوم فاتح قوم کے ساتھ مل کر کام کرنے لگ جاتی ہے یا انقلاب رونما ہو جاتا ہے یا جرائم کی کثرت حکومت کے قابو سے باہر ہو کر انتشار پیدا کر دیتی. ان تین نتیجوں میں سے آخری دو نتیجے اکثر برآمد ہوتے رہتے ہیں اور پہلے نتیجے کی صورت میں بھی مفتو قوم ہمیشہ موقع کی منتظر رہتی ہے. چنانچہ یونان اور ایران میں یہی ہوا. ایرانیوں نے بہت جلد عربوں کی حکومت کا طوق اپنی گردن سے اتار دیا. اسی طرح یونانیوں نے دراصل رومیوں کو بھی یونانی ہی بنا لیا اور بہت جلد ان کا اثر اپنے ملک سے نکال دیا. غرض کہ فاتح قوم کو کسی حالت میں
فائدہ نہیں ہوتا. ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی تائید تاریخ عالم سے اچھی طرح ہوتی ہے. زمانہ قدیم اور عہد جدید دونوں کی تاریخ سے ایک ہی سبق ملتا ہے. زمانہ قدیم میں اشوریوں، جنہیں انگلش میں اسائریز کہتے ہیں، اور مقدونیہ کہ جسے میسیڈونیا کہتے ہیں، یہ دو مثالیں کافی ہیں ہمارے نظریے کی تائید کرتی ہیں. اور عہد جدید میں تیمور لنگ، نپولین، ہٹلر، ہینیبال اور شارلمین وغیرہ کی تاریخ سے بھی یہی سبق ملتا ہے. حقیقت یہی ہے سامعین کہ فتوحات جو ہیں، جسے امپیرلزم کہا جاتا ہے، اس سے فاتح قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اپنے ملک کی ترقی اور بہبودی کی طرف سے توجہ ہٹا کر بیرونی فتوحات شروع کر دینا تنزل ملکی اور ملک و سلطنت کے زوال کا پہلا درجہ ہوتا ہے. بہرحال آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ کی فتوحات نے کیا خرابیاں پیدا کیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت حضرت ابوبکر کے بعد امت دو بڑے فرقوں میں بٹ چکی تھی، مہاجرین اور انصار. انصار نے فوراً ہی معلوم کر لیا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا اور ہمارے چند غداروں نے ہم سے فعل ناحق کرا دیا. انہیں اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور یہ خیال ستانے لگا کہ خلافت اگر حضرت علی علیہ السلام کو ملتی تو بہتر تھا. اور اس حقیقت کو علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 8، 9 اور 10 پر درج کیا ہے. لہذا سامعین کرام، حکومت کے لیے یہ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اب یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ خلافت کس کا حق تھا اور وہ کس طرف چلی گئی. اس کو فوراً روکنا ضروری تھا. لہذا خلفائے ثقیفہ چونکہ عربوں کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کو دو چیزیں نہایت پسند ہیں: لڑائی کرنا اور مال غنیمت لوٹنا. چنانچہ اس مشکل کا حل اس طرح کیا گیا کہ ان کو مدینے سے باہر لڑائی پر بھیج دیا گیا، جہاں ان کو یہ دونوں مرغوب اور پسندیدہ چیزیں مل گئیں. سامعین، امت کی مال غنیمت سے عشق کی مثالیں اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ مسند ابو داؤد کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 348 پر اور سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 345 پر، اور شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی کے فرسٹ والیوم کے پیج 444 اور 447 پر، اور تاریخ طبری کے تھرڈ والیوم کے پیج نمبر 124 وغیرہ کا مطالعہ کرے. وہاں پر اس کو کافی اچھی مثالیں مل جائیں گی. بہرحال اب سامعین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے ثقیفہ کے جہادوں میں کافی فرق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جہاد جو تھے وہ دفاعی تھے اور مجبوراً محض اس وجہ سے ان کو اختیار کیا گیا تھا کہ اگر دشمن کو دفع نہ کیا تو وہ ہم کو نیست و نابود کر دے گا. اور اس حقیقت کو شبلی نعمانی نے سیرت النبی کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 426، 427، 250 اور 265 وغیرہ پر درج کیا ہے.
لہٰذا سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادوں کا مقصد فقط مذہب اسلام کی حفاظت تھی، اور اسلام پھیلانے کی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ استعمال کیا تھا، جس میں جبر و اکراہ نہ تھا، وہ لا اکراہ فی الدین کے بنیادی اصول پر تجویز کیا گیا تھا۔ آپ نے اسلام کی دعوت کے لیے ان بادشاہوں اور رؤساء کے پاس وفود بھیجے جن کی دنیاوی طاقت آپ سے کئی گنا زیادہ تھی، اور اس پیغام میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو میں یا میرے جانشین تم پر حملہ کریں گے۔ سامعین، اگر اسلام کو تلوار سے پھیلانا مقصود ہوتا تو یہ صلح و آشتی کے وفود بے معنی تھے۔ آپ اپنے وفود کو یہ بھی ہدایت کر دیا کرتے تھے کہ جب تم ان کے ملک میں پہنچو تو تم ان سے جنگ نہ کرنا جب تک وہ خود تم پر حملہ نہ کریں، اور اس حقیقت کو شبلی نعمانی نے سیرت النبی کے فرسٹ والیوم کے پیج 438 پر، اور ابن سعد نے اپنی کتاب المغازی کے پیج نمبر 122 پر درج کیا ہے۔ بہرحال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار سے اختلاف کر کے خلفائے ثقیفہ نے جو طریقہ استعمال کیا، اس سے اسلام کے دامن پر ظلم و جور اور بیجا ہوس ملک گیری کے جسے امپیریلزم کہا جاتا ہے، اس کا ایسا بدنما دھبا لگا کہ آج تک علماء اہل سنت کی لاکھ کوششوں کے باوجود مٹ نہ سکا۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بیرونی فتوحات کے سلسلے میں حضرت عمر نے بیت المال یا خزانے کی بنیاد ڈالی، جس سے فوج وغیرہ کے مصارف اور اخراجات اٹھائے جاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس کا وجود نہ تھا، اور یہ حقیقت جو ہے وہ اسے شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق کے حصہ دوم کے پیج نمبر 74-75 پر، اور ایک انگریز مورخ کی لکھی ہوئی کتاب انگریزی میں جو ہے دا کیمبرج میڈیول ہسٹری، اس کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 355 پر یہ حقیقت موجود ہے۔ بہرحال، بیرونی فتوحات کا ارادہ رکھنے والے کے لیے خزانے یا بیت المال کا ہونا ضروری ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال اور خزانہ نہیں رکھا تھا، لہذا ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیرونی فتوحات کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عمر کا یہ جو اقدام تھا یہ سنت رسول کے خلاف تھا۔ اب آئیے خلافت کے جہادوں کی غرض و غایت ایک غیر جانبدار انگریز مورخ کی زبانی آپ کو سناتے ہیں کہ جس کا ابھی ہم نے حوالہ دیا، اور یہ عبارت جو ہے وہ دا کیمبرج میڈیول ہسٹری کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 337 پر موجود ہے۔ چنانچہ یہ انگریز مورخ لکھتا ہے، عرب کی حدود کے باہر اسلامی سلطنت کی توسیع کا باعث دو ضرورتیں تھیں، ایک تو اپنی فاتح فوجوں کو مشغول رکھنا، دوسرے مفتوحہ قبائل کو حکومت جدید سے مانوس کرنا۔ لہذا سامعین کرام، آپ نے اس عبارت کے الفاظ پر غور کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہو رہا ہے اس عبارت سے کہ حکومت صدر اول کے جہاد کی غرض و غایت صرف یہ تھی کہ خلفائے ثقیفہ لوگوں کی نکتہ چینی سے محفوظ رہیں اور مال غنیمت سے لوگوں کا منہ بند کر دیں اور دلوں پر مہر لگا دیں، تاکہ ان کی سلطنت محفوظ و مستحکم ہو جائے، اور امت مسلمہ بجائے خلافت کے حقدار اور مستحق کے متعلق سوچنے کے جنگوں میں مصروف ہو جائے اور مشغول ہو جائے۔
بہرحال اب بیرونی فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ میں دولت کی فراوانی ہو گئی اور مال و دولت کی زیادتی ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دولت کی فراوانی اور مال کی زیادتی کو اور دولت دنیا کو بہت برا سمجھتے تھے، اور آپ نے مختلف اقوال اور احادیث کے ذریعے اس کی برائی کو امت مسلمہ پر ثابت کیا تھا، کہ جس میں سے ایک مشہور قول اور آپ کا حدیث جو ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ میری امت کے لیے فتنہ جو ہے وہ مال ہے. گزشتہ تمام انبیاء کی امتوں کے لیے ایک نہ ایک فتنہ ہوا کرتا تھا، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور آپ نے مال کی انتہائی مذمت کی تھی، اور وہ تمام احادیث اور اقوال آپ کو مسند امام احمد ابن حنبل کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 91 پر اور 5th والیوم کے پیج نمبر 178 پر، اور ایون صحیح بخاری میں کتاب الجنائز جس میں باب صلاۃ علی شہید کے تحت 1st والیوم میں پیج نمبر 162 پر بھی وہ تمام چیزیں مل جائیں گی. لہذا سامعین ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی دولت سمیٹنے والی فتوحات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اب اگر خلفائے ثقیفہ کا مقصد دین اور مذہب کی تبلیغ اور اسلام کا پھیلانا تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے، مذہب کی تبلیغ کے لیے مذہب کو بہترین صورت میں پیش کیا جاتا. اس طرح بزور شمشیر کسی ملک پر دھاوا بول دینا اور کہنا کہ اسلام قبول کرو، مذہب اسلام کو بدترین صورت میں پیش کرنے کے برابر تھا. سامعین دوسرے مذاہب تو تلوار سے نہیں پھیلے. آج عیسائیت ساری دنیا پر قابض ہے. عیسائیت تو فتوحات سے نہیں پھیلی. یہی حالت بدھ مذہب اور جین مذہب کی ہے. دنیا کے اور مذاہب بھی پورا من تبلیغ سے پھیلے. پھر کیا اسلام اتنا گیا گزرا مذہب تھا کہ اسے بزور شمشیر اور تلوار کے زور پر اور ظلم و جور سے پھیلانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ حقیقت تو یہی ہے کہ ان فتوحات کا مقصد اسلام کی تبلیغ نہیں، بلکہ انہی مفادات کا حصول تھا کہ جو اب ہم تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکے ہیں. لہذا سامعین کرام ایک حقیقت تو یہ بھی ہے کہ محض فتوحات جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی مذہب کی صداقت کا معیار نہیں ہوا کرتی. مذہب اسلام ظلم و جور کے سخت خلاف ہے. مملکت اسلامیہ جو ان فتوحات کے نتیجے میں قائم ہوئی، ظلم و تعدی اور جور و ستم کی مثالوں سے پر نظر آتی. بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں نے امت محمدی پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں، ان سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی. قیصر اعظم، سکندر اعظم، نپولین اعظم، ہینیبال، شارلمین، چنگیز خان تتاری، تیمور لنگ، رومن امپائر، برٹش امپائر، جرمن امپائر، ہسپانوی امپائر وغیرہ وغیرہ اپنے اپنے عروج میں خلفائے ثقیفہ کی سلطنت اور حکومت سے کئی گنا زیادہ تھے. اگر فتوحات ملکی ہی کو مذہب کی صداقت کا معیار تصور کیا جاتا ہے، تو پھر عیسائیت تو بہترین اور صحیح ترین مذہب ہوا. کفر بھی ہر حال میں اسلام سے تو زیادہ ہی ہے، لیکن آپ اس کو نہیں مانیں گے.
جب کفر اور عیسائیت کے لیے اس اصول کو جائز نہیں سمجھتے تو پھر اسلام کے لیے یہ کون سا تر امتیاز ہوا؟ دنیاوی حکومت تھی، آئی اور چلی گئی۔ یہ نام جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے گنائے ہیں، ان مشاہیر عالم کے ماننے والے بھی اگر یہ دعویٰ کرنے لگ جائیں کہ چونکہ انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کیں اور وسیع سلطنت کے مالک ہوئے لہٰذا وہ حق پر تھے، تو مسلمانوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے سامعین کہ اسی بیرونی فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں پر دوسری قوموں کے مذہب اور ان کے تمدن کا اثر ہوا۔ ہر ایک مفکر اسلام نے تسلیم کیا ہے کہ اسلام کا ٹکراؤ جو غیر مذاہب اور ملحدانہ تخیل سے غیر ممالک میں ہوا، اس نے لوگوں میں الحاد اور زندقہ پھیلا دیا، اور اس حقیقت کو شبلی نعمانی نے اپنی کتاب علم الکلام کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 31 پر درج کیا ہے۔ بہرحال ہر ایک مفکر تسلیم کرتا ہے کہ ظاہراً ملکی عروج اسلام کا عروج نہ تھا، بلکہ اس ملکی عروج کے زمانے میں اسلام کی بری حالت تھی، جیسا کہ سید ابو الحسن نے اپنی کتاب سیرہ سید احمد شہید کے پیج نمبر 21 اور 22 پر لکھا ہے۔ غرض کے سامعین اکرام، اس صورت فتوحات کی وجہ سے مذہب بھی مسخ ہو گیا، عربوں کی تہذیب بھی خاک میں مل گئی، اور عربی سلطنت بہت جلد ختم ہو گئی۔ اب خلفائے ثقیفہ کے قائم کردہ نظام میں کیا کیا خرابیاں واقع ہوئیں، ان کی تصویر سامعین ہم سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب سیرہ سید احمد شہید کی کچھ عبارتوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی اس کتاب کی کچھ عبارتیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی عبارت پیج نمبر 19 پر ہے، وہ لکھتے ہیں: اسلام کے ابتدائی 30 سال تک وہ لوگ مسلمانوں کی زندگی پر حاوی رہے جنہوں نے آن حضرت کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی۔ پھر کچھ الفاظوں کے بعد وہ لکھتے ہیں: ان کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی ان لوگوں کے حصے میں آئی جن کی ذہنیت اور زندگی میں جاہلیت اور اسلام کی یہ غیر فانی کشمکش ختم نہیں ہوئی تھی، اور ان میں غیر اسلامی رجحانات و اثرات موجود تھے۔ بعد کے لوگوں میں یہ کشمکش جاہلیت کے غلبے اور اسلام کی مغلوبیت کی صورت میں ختم ہوئی، اور قدیم جاہلیت جدید لباسوں میں ظاہر ہوتی رہی، کبھی ملوکیت کے بھیس میں، کبھی عربی قومیت کے روپ میں، کبھی دین و سیاست کی تفریق کی شکل میں، اور کبھی شاہانہ شان و شوکت اور آزادانہ عیش و عشرت کے رنگ میں۔ اور سامعین کرام، انہوں نے اپنی اسی کتاب کے پیج نمبر 20 پہ یہ عبارت درج کی ہے: لیکن جب عشق اسلام کی آگ بجھی اور حمیت اسلامی کا یہ چڑھا ہوا دریا اترا تو وہ چیزیں نمودار ہوئیں جو دریا کے اتار کے بعد نمودار ہوتی ہیں: نفسانیت و انانیت، اختلاف و خانہ جنگی، رقابت اور سازشوں نے ہر جگہ گل کھلائے، غفلت اور عیش پرستی کی گرم بازاری ہوئی، اور مسلمان ایک بے اصول و بے سیرت عام حاکم قوم بن کر رہ گئے۔ یہ تھی عبارت پیج نمبر 20 کی، اور پیج نمبر 21 پر وہ لکھتے ہیں: اس وقت اسلام اپنے گھر میں پردیسی اور اپنے انتہائی دنیاوی شوکت و عروج و حکومت کے زمانے میں بے کس ہو گیا، دیندار طبقہ اقلیت میں ہو گیا، اہل حق گوشہ نشین ہو گئے اور اپنے اپنے حلقے میں اپنا فرض انجام دیتے رہے، لیکن ان کی حالت بالکل ذمیوں کی سی ہو گئی تھی۔ لہذا سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ ان تین عبارتوں میں سید ابو الحسن علی ندوی کے جو بہت ہی
معتبر علماء اہل سنت میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب سیرت سید احمد شہید میں ان عبارتوں کی شکل میں وہ تصویر پیش کی ہے کہ جو خلفائے ثقیفہ کے قائم کردہ نظام میں کہ جن سے جو خرابیاں واقع ہوئی تھیں اس کی بالکل تصویر انہوں نے اپنی اس کتاب کی ان عبارتوں میں پیش کی. لہذا سامعین کرام، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور اس کا جواب ہے کہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب شدہ جانشین سے روگردانی کی، اور حضرت علی علیہ السلام کہ جنہیں حضرت نے اپنے بعد پہلے خلیفہ کے طور پر منتخب کیا تھا اور اس کا اعلان کیا تھا، انہیں چھوڑ دیا اور چند دنوں کے عیش و آرام کے عوض دائمی راحت اور سکون کو خیر بات کہہ دیا. لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا. اب سامعین کرام، خلفائے ثقیفہ کی بیرونی فتوحات سے مسلمانوں میں جلد ہی دولت و ثروت کی فراوانی ہو گئی، جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا، اور حضرت اسے برا بھی سمجھتے تھے، یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں. اس دولت اور ثروت کی فراوانی اور مال و دولت کی زیادتی اس دولت و ثروت کی فراوانی اور مال و دولت کی زیادتی سے کیا نقصان ہوا، یہ اگر معلوم کرنا ہے تو خلفائے بنی امیہ و خلفائے بنی عباس کی عیش و عشرت و شراب خواری کی بد اعتدالیاں ملاحظہ کریں، جن سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں. جلد ہی مسلمانوں میں سرمایہ داری کی وبا پھیل گئی. دولت کی فراوانی نے علم و زہد کی بے قدری شروع کر دی، اور حضرت عمر پر اس کا اتنا اثر پڑا کہ اصحاب شورا میں سوائے حضرت علی علیہ السلام کے سب امیر الامراء ہی تھے، اور حضرت عمر یہ حکم دینے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی غریب آدمی قاضی مقرر نہ کیا جائے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود کو محض ان کی غربت کی وجہ سے عہدہ قضاوت سے دور رکھا گیا. سامعین، اس کا یہ جواب کافی نہ ہوگا کہ غریب آدمی کو رشوت لینے کی ترغیب زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ ایسا حکم انہوں نے دیا، کیونکہ شبلی نعمانی خود لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے قاضیوں کی تنخواہیں بیش قرار مقرر کی کہ بالائی رقم کی ضرورت نہ ہو، اور ان کا یہ جملہ الفاروق کے حصہ دوم کے پیج نمبر 67 پر موجود ہے. بہرحال، تو اب کیا یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ باوجود اس کے عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی پھر بھی رشوت لیتے، جبکہ قاضیوں کی تنخواہیں زیادہ مقرر اسی لیے کی گئی تھیں کہ وہ رشوت لینے پر مجبور نہ ہوں؟ بہرحال، اس دولت کی فراوانی سے سرمایہ داروں کا رسوخ بہت بڑھ گیا، اور غریبوں اور نیک لوگوں کے لیے زندگی دشوار ہو گئی. حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر صحابی نے جب اس مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف احتجاج کیا تو انہیں سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں اور جلا وطن کر دیا گیا، اور اسی جلا وطنی کے حالت میں اور ربضہ جیسی غیر آباد زمین پر کہ جہاں پہ کوئی آبادی نہیں اور کوئی ہریالی نہیں اور نہ پانی کا نام و نشان، بالکل جلتے ہوئے تپتے ہوئے ریگستان میں ایک ایسے علاقے میں انہیں بھیج دیا گیا کہ جہاں زندگی
انتہائی ناممکن تھی، اور آخرکار اسی وجہ سے چند دنوں کے اندر ہی جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی۔ اور یہ تمام حقیقت علامہ جرجی زیدان نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، کہ جس کا اردو ترجمہ تاریخ تمدن اسلامی کے نام سے چھپا ہے۔ اس کے حصے دوم کے پیج نمبر 15 پر یہ حقیقت آپ کو مل جائے گی۔ اور علامہ جرجی زیدان نے اس دولت و ثروت کی فراوانی کے برے نتائج پر اپنی کتاب میں کافی روشنی ڈالی ہے، اور لہٰذا جن حضرات کو تفصیل چاہیے وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ بہرحال اس دولت و ثروت کی زیادتی سے امت میں مکر اور جھوٹ عام ہو گیا، عدل و انصاف ناپید ہو گیا، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ والی حکومت خود ان صفات سے متصف تھے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت معاویہ کا اپنے عاملوں کے مال سے نصف حصہ جبراً وصول کرنا، اور حضرت عمر و عثمان کا مسجد النبوی سے ملحق مکانات پر قبضہ بزور حکومت کرنا اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور اس حقیقت کو آپ علامہ جرجی زیدان کی کتاب تاریخ تمدن اسلامی کے حصہ دوم کے پیج نمبر 25 پر، اور امام ابو الحسن البلازری کی کتاب فتوح البلدان کے پیج نمبر 58 پر حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا سامعین کرام، خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا ایک خطرناک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ہر کس و ناکس کے دل میں خلافت حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ جب افضلیت اور انتخاب رسول معیار خلافت نہ رہے تو باقی ذرائع جن سے اب تک خلافت حاصل کی گئی تھی ہر ایک شخص استعمال کر سکتا تھا۔ طلحہ و زبیر و معاویہ کے دل میں انہی واقعات نے خلافت کی لالچ پیدا کر دی تھی، جس کا نتیجہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے شکل میں ظاہر ہوا۔ اور سامعین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ امت محمدی کا طرز عمل بھی کافی قابل غور ہے۔ ہر ایک موقع پر جب کبھی اہل بیت رسول کے خلاف محاذ قائم کیا گیا تو امت نے انہی کا ساتھ دیا کہ جو اہل بیت کے مخالف تھے، اور آج تک دے رہی، خواہ وہ سقیفہ ہو یا استخلاف یا شورا ہو، یا خواہ وہ جمل ہو یا صفین یا کربلا، ہر موقع پر فرمان رسول اور اہل بیت رسول سے روگردانی کی گئی۔ اب اگر اس امت کا مقدر لعنت و ذلت قرار پائے تو اس میں حیرت کیسی اور استعجاب کیسا۔ بہرحال خلفائے سقیفہ کی پیروی میں یہ سلسلہ اسی طرح آگے چل پڑا، یہاں تک کہ سلطان سلیم نے خلافت کو خرید لیا اور مصطفیٰ کمال پاشا نے ختم کر دیا۔ اور سامعین، یہ بالکل افسوس کی بات ہے اور کافی غم اور اندوہ کی بات ہے کہ خلفائے سقیفہ نے اپنے رسول کی آخری خدمت تک کو ترک کر دیا اور انہیں بے غسل و کفن چھوڑ کر چلے گئے تاکہ حکومت اور وجاہت دنیاوی حاصل کریں۔ ان کے طرز عمل سے جو سبق نکلتا ہے وہ صاف ہے، حکومت اور دنیاوی وجاہت ہی ہے جو کچھ ہے، اور اس کے لیے ہر شے قربان کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس سبق سے متاثر ہو کر اہل سنت والجماعت حضرات کے مفکرین جو ہیں
وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں، اور جن کو اپنے اعتقاد کے اظہار سے ڈر نہیں لگتا، انہوں نے صاف صاف کہہ بھی دیا ہے۔ چنانچہ علامہ عنایت اللہ مشرقی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب تذکرہ میں لکھا ہے، خود نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کا واحد مطمع نظر روئے زمین پر غلبہ حاصل کرنا اور امت عرب کو بقا و دوام کے معراج پر پہنچانا تھا۔ یہی ان کے مبعوث ہونے کی واحد اور صحیح غرض تھی، نہیں بلکہ اسی غالب ہو کر رہنے کے علم کو حاصل کر کے اس پر عامل ہو جانا عین اسلام اور عین دین، بلکہ تمام اسلام اور تمام مذہب تھا۔ سرور کائنات اگر کوئی پیغام بشارت اپنی قوم کے لیے لائے تو یہی یمتعکم متاعا حسنا کا لائے، اور یہ عبارت انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ کے دیباچے میں صفحہ 71 اور 72 پر درج کی ہے۔ لہذا سامعین کرام، علامہ عنایت اللہ مشرقی نے اپنی کتاب تذکرہ کے دیباچے میں اور پریفیس میں پیج نمبر 109 سے لے کر 128 تک اپنے اعتقادات کا اظہار کیا ہے، کہ جن کا خلاصہ یہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان کی عبارتوں کے مطابق مذہب اسلام یعنی دنیاوی غلبہ، عبادت الہی صرف زبانی بکواس ہے، عمل صالح یعنی دنیاوی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اصلی مسلمان جس کو دنیا میں غلبہ حاصل ہو، اگرچہ وہ اعتقاداً عیسائی اور یہودی اور لا مذہبی کیوں نہ ہو۔ اصلی کافر وہ ہے جس کو دنیا میں غلبہ حاصل نہیں، اگرچہ وہ موحد خدا کا عبادت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ عبادت، سچا عمل، اللہ و رسول پر ایمان، توحید، صراط مستقیم وغیرہ یہ جو ہیں، ان کے معنی ہیں دنیاوی وجاہت اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور خداوند متعال کی جو نعمتیں ہیں دراصل وہ عالی شان مکانات، خوبصورت عورتیں، اس دنیا کی راحت و آرام کے سامان وغیرہ ہیں۔ مومن وہ ہے جس نے سب کو ہرا دیا، کافر وہ ہے جو سب سے ہار گیا۔ یہ تمام چیزیں خلاصہ ہیں ان کے اعتقادات کا، کہ جو انہوں نے اپنے کتاب تذکرہ کے دیباچے کے پیج نمبر 109 سے 128 تک بیان کیے۔ لہذا سامعین کرام، علامہ مشرقی میں اپنے اعتقادات کو بے خوف و خطر بیان کر دینے کی بڑی جرأت ہے، جس کی سب کو عزت کرنی چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خیالات ہر اس شخص کے ہیں یا ہونے چاہیے جو خلفائے ثقیفہ کی پیروی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے طرز عمل سے یہی اور صرف یہی ایک سبق حاصل ہوتا ہے۔ سارا مذہب، کل مقصد اسلام بس یہی ہے کہ دنیاوی غلبہ حاصل ہو جائے، جس جائز و ناجائز طریقے سے ہو سکے دنیاوی وجاہت مل جائے۔ ثقیفہ سے صفین، دمشق اور بغداد تک کے تمام مکتبوں کو آپ دیکھ لیجئے، یہی سبق آپ کو ملے گا۔ اور اس سلسلے میں حدیث نجوم نے کافی مدد کی، کہ جس کے واضح اور جس کے جھوٹے اور گڑھے ہوئے ہونے کو ہم نے پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں۔ اور اس حدیث کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ میرے تمام صحابی جو ہیں وہ ستارہ ہدایت ہیں، ان میں سے جس کی بھی چاہو پیروی کر لو ہدایت ہی ملے گی۔ تو یہ جو جھوٹی حدیث حضرت سے منسوب کر کے بیان کی گئی، تو اس نے ان لوگوں کی کافی مدد کی۔ اس حدیث سے لوگوں نے اپنے جو برے کام تھے ان کو اپنے ضمیر کے سامنے خوشنما بنانے میں کافی ان کو مدد ملی، اور ہر ایک برا کام کے لیے اصحاب رسول میں سے ان کو نمونہ مل جایا کرتا تھا، اور پھر لوگ اس برے کام کو شرم اور گناہ کے احساس کے ساتھ نہیں بلکہ صحابی رسول کی پیروی کرنے کے فخر سے کرتے تھے، اور یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہے کہ جس کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ بہرحال سامعین کرام، یہاں آ کر ہمارا تحریف اسلام کا جو موضوع ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ایک نئے ذیل
موضوع کے تحت سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔